دنیا میں اس وقت آن لائن سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ ٹریفکنگ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، ویورشپ ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ ان ویب سائٹس پر ویورشپ پائی جاتی ہے کہ جہاں پورن اور پورنوگرافی کے متعلق مواد آپ کو کنٹینٹ آپ کو ملتا ہے، زیادہ فحش مواد آپ کو نظر آتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ آپ کو ویورشپ ملتی ہے۔ اور مختلف اعداد و شمار کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر 8 میں سے ایک آدمی وہ اس ایڈکشن کا شکار ہے، پورنوگرافی کی ایڈکشن کا وہ شکار ہے، یا ہر 6 میں سے ایک آدمی لازمی طور پر وہ اس ایڈکشن کا شکار ہے۔ بنیادی طور پر آدمی اس طرف اٹریکٹ کب ہوتا ہے، مائل کب ہوتا ہے؟ اب یہ بیسیوں ذرائع ہیں، ایڈز کے ذریعے سے، کمپینز کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے ایڈز رن ہوتے ہیں جو کہ کلی طور پر ایک آدمی جو تنہا بیٹھا ہوا ہے، وہ اکیلا موبائل ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے سامنے وہ ایڈز آتے ہیں، وہ ویب سائٹس آتی ہیں، ویب سائٹس کے لنک آتے ہیں، اینڈ سو آن، مختلف فیل و بہانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے، یا ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسی بری ویڈیو ہے کہ جس کی آپ کہہ لیں کہ جی وہ ویورشپ اتنی بڑھ گئی ہے، اور اس کو وہ جو آن لائن جو پلیٹ فارم ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، یا اس میں کوئی ایسا لنک ہے پورنوگرافی کے متعلق کہ جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی ویورشپ زیادہ آ رہی ہے، اور کسی بھی طریقے سے وہ پاپ اپ ہو کر یا کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے وہ ایک ایڈ یا ایک پکچر یا ایک ویڈیو آتی ہے، یا اس کا لنک آتا ہے، تو آپ اس کو کلک کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ جب وقتاً فوقتاً آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ بس چند دنوں کی بات ہے، جب میں بس 2-3 بار دیکھوں گا، یا بس چند ماہ ہیں، اس کے بعد میں آئی ول کوئٹ، میں اس عادت کو چھوڑ دوں گا۔ مگر آپ کا ذہن آپ کو بار بار یہ کہتا بھی ہے کہ اسے چھوڑو، باوجود یہ کہ آپ اس کی ساری نیگیٹیوٹیز جاننے کے باوجود بھی ذہن آپ کو ملامت کرتا ہے، اور ذہنی طور پر آپ تیار بھی ہوتے ہیں، مگر جو خواہش ہے آپ کی وہ آپ کو اس کو چھوڑنے نہیں دیتی، کیونکہ آپ پوری طریقے سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نہ تو کوئی ساتھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسے خاص طور پر سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، خاص طور پر ہمارا پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، تو ان ممالک میں نہ ہی کوئی باقاعدہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں۔ ہاں، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں تو کسی حد تک یہ چیز پائی جاتی ہے، کاؤنسلنگ پائی جاتی ہے، اور ہاسپٹلز میں بھی اویئرنیس دی جاتی ہے، اور اسکولوں کالجوں وغیرہ میں بھی اس کے متعلق اویئرنیس دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں چونکہ نہ کوئی باقاعدہ سوشل پلیٹ فارم ہے، کاؤنسلنگ پلیٹ فارم ہے، نہ ہی ہاسپٹلز میں باقاعدہ کوئی الگ سے ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ خاص طور پر نوجوانوں کو ان معاملات کو لے کے، پورنوگرافی اور اس کے متعلقہ جو امراض ہیں ان کو لے کر گائیڈ کیا جائے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں، ہم اسے گناہ تو بنیادی طور پر وہ بیماری ہی ہے نا، ہم اسے بیماری ہی سمجھتے ہیں۔ اب گناہ ہے تو کیا گناہ سے آدمی کو نکالنا نہیں ہے؟ تو نہ ہی پبلک لیول پہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ نہ تو وہی کھلا کر اس کے متعلق وہ بات کرتا ہے، اور نہ ہی ڈاکٹرز کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہوتی ہے کہ یہ تو صرف گناہ ہے۔ ہاں، گناہ تو ہے ہی، مگر گناہ کے ساتھ یہ بیماری بھی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ڈالا ہوتا ہے کہ یہ گناہ سے زیادہ یہ بنیادی طور پر بیماری سے زیادہ یہ گناہ ہے۔ اور اب وہ جائے گا، تو اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے وہ معدے کی شکایت لے کر آتا ہے، وہ اعصابی مسائل کی شکایت لے کر آتا ہے، وہ تھکاوٹ کی، گراوٹ کی مثال وہ بات کرتا ہے،
تو وہ یعنی کہ اس سے جو ریلیٹڈ جو سمٹمز ہوتی ہیں ان کی بات تو کرتا ہے۔ وہ پیشنٹ جو ساتھ اٹیچ رہتا ہے وہ پھر 15 دن کے بعد جا کے، مہینے کے بعد جا کے اکثر و بیشتر پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے، وہ کھلا کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نہ ہی کوئی باقاعدہ ایسے ادارے ہیں اور نہ ہی اس کے متعلق ایسا لٹریچر دستیاب ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ان مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس ایڈکشن کی بات ہے، اس برائی کی بات ہے یا اس بیماری کی بات ہے، یہ وہ لوگ جو پورنوگرافی میں وہ اس حد تک انڈلج ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے اپنے آپ کو باہر نکالنا۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر وہ لوگ اس لت کا شکار ہوتے ہیں، اس ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں کہ جن میں یہ کچھ چیزیں، ان کے بیہیویئر میں کچھ چیزیں پائی جائیں، یا پھر وہ لوگ جو اس لت کا شکار ہو جائیں اور اس ایڈکشن کا شکار ہونے کے بعد ان میں یہ علامتیں آ جاتی ہیں، پہلے یا بعد میں۔ بنیادی طور پر آسان شکار اس ایڈکشن کا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بیہیویئر میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، یعنی کہ شارٹ ٹیمپر ہوں گے، اپنے جذبات پر، احساسات پر انہیں زیادہ کنٹرول نہیں ہوگا، بہت زیادہ جذباتی ہوں گے، بہت جلدی غصے میں آ جانے والے لوگ، اور پھر وہ لوگ جو تنہا رہتے ہیں، جو لونلینس کا شکار ہوتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اس ایڈکشن میں پڑ گئے ہیں، پڑ جانے کے بعد وہ تنہائی ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنا وہ پلیئر حاصل کر سکیں۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو زندگی میں کسی نہ کسی ناکامی سے گزر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ٹینیجرز کہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں ایجوکیشن کے بعد یا ایجوکیشن کے دوران، اور خاص طور پر ایجوکیشن کے بعد اب انہیں کوئی کام نہیں مل رہا، تو اب معاشرے میں اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اب اس اسٹرگل، بعض جو شارٹ ٹیمپر لوگ ہوتے ہیں، زیادہ جذباتی اور حساس ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو جاب نہیں مل رہی، مجھے تو کام نہیں مل رہا، میرا تو فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا، یا میرا تو سی جی پی جو ہے نا، وہ سی جی پی اتنا نہیں آیا، وہ کم ہے۔ تو یہ جو ٹین ایجرز کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ مونوٹنس کسی کیفیت میں گیا ہے، مایوسی کسی عالم میں گیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے، پھر وہ ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر یہ ذمہ داری اٹھا بھی لوں گا تو کیا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی میں نے اتنی محنت کر لی ہے۔ پھر اگر اسے ذمہ داری مل بھی رہی ہے، مثال کے طور پر وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میری پے جو ہے، تنخواہ جو ہے، وہ 40 سے 45 ہزار روپے ہونی چاہیے، اب اس کی تنخواہ ہے 20 سے 25 ہزار روپے۔ اب اسے دونوں طرف سے اب معاشرے کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ بھائی تم تو اتنے پڑھے لکھے ہو، تمہیں تو کوئی اچھی جاب ملنی چاہیے تھی۔ یہ میں ایک مثال کے طور پر ایک کیس سینیریو پیش کر رہا ہوں، اس سے مختلف بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ تم تو صرف 25 ہزار روپے پہ کام کر رہے ہو، تو وہ بھی سوچے گا کہ مجھ سے کام تو 40 ہزار روپے کا لیا جا رہا ہے اور مجھے ان ریٹرن 25 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگر وہ 40 ہزار روپے کما بھی رہا ہے، 50-60 ہزار روپے کما بھی رہا ہے نا، تو وہ سارے کے سارے پیسے اس کی جو بیسک نیڈز ہیں اس میں وہ صرف ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، کہ جس کے بعد اس کو اپنے لیے روپے پیسے نہیں بچتے۔ مثال کے طور پر اگر وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی اچھی جم جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی اپنا فوڈ پلان بہتر کرنا چاہتا ہوں، اپنا کھانا پینا بہتر کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوئی ڈریسنگ میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی اپنی ڈریسنگ بہتر کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے سپورٹس کا شوق ہے تو میں سپورٹس کے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ جو اس کی ذاتی ہلکی پھلکی خواہشات ہوتی ہیں نا، بیسک جو اس کی آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں، تعلیم کے دوران وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تعلیم کے بعد جب مجھے جاب ملے گی تو میں گھر کا خرچہ تو اٹھاؤں گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا یہ میرا ایک پیشن ہے، میرا شوق ہے، میری چھوٹی موٹی خواہش ہے، میں اس کو پورا کروں گا۔ تو یہاں پہ معاشرہ سب سے بڑی زیادتی یہ کرتا ہے کہ اس کی اس چھوٹی خواہش کو مار دیتا ہے، یا معاشرے میں
یا ہمارے سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ماحول ایسا ہے کہ اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے، اتنے مواقع بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو وہ پورا کر سکے یا ان کو ٹائم دے سکے. اور اگر کوئی بھولے سے ٹائم دے بھی دے یا وہ چیزیں حاصل بھی کر لے، یا وہ فارغ وقت میں وہ اگر 35-36 سال کا ہے، 28-25-27 سال کا ہے، وہ اگر وہ کھیل رہا ہے، جم کر رہا ہے، وہ کھانے پہ توجہ دے رہا ہے، اس کی اور بھی کوئی ہابی ہے اس میں وقت گزار رہا ہے، وہ سنوکر کھیل رہا ہے یا کچھ بھی وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ معاشرے کی طرف سے یہ سمجھا جائے گا تو کہ تم تو عیاشی کر رہے ہو، تم تو بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو. تمہاری تنخواہ ہے 70,000 روپے، 60,000 روپے پاکستانی روپے، یا انڈیا میں مثال کے پھر طور اس پر کے تم ساتھ 25,000 اس کے روپے، باوجود بھی 20,000 اگر روپے آدمی کما رہے پریشانی ہو میں تو تم نے یا 3,000 ڈپریشن میں روپے کا، اینگزائٹی میں چلا 5,000 روپے جاتا کا ہے، تم نے انشورنس سے تو لیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ تم وآلہ نے وسلم نے مخصوص سوٹ دعائیں ڈریس سکھائی لے لی ہے. ہیں. غم کی تو دعائیں وہ ہیں، الٹا نظر بد اگر کی اس نے دعائیں اپنی ہیں، کوئی جادو خواہش سے پورا بچنے کرنا کی چاہی دعائیں ہے ہیں، تو فکر الٹا اس پر کی ملامت دعائیں کرنا ہیں، ذریعہ شروع کر معاش دیتے ہیں. کے یہ متعلق سب سے بڑا دعائیں فیکٹر ہے ہیں، نوجوانوں سونے میں، جاگنے کے متعلق کہ دعائیں آپ ہیں، اور اس کی جو انسان کے خواہش ہے، کاروبار کو لے کر جو اس مخصوص کی اذکار لائکنگز ہیں، ہیں، اور وہ انسان کی بیسک ہے، وہ کوئی ایسی روحانی بری چیزیں تسکین بھی کے نہیں لیے ہیں. مخصوص انہیں سوچا اذکار ہوا تھا ہیں. بچپن میں اور پھر قرآن کہ پورے کا میں پورا وہ شفا تھوڑے ہے. تھوڑے پیسے وہ جمع کر کے میں جیسے فلاں فرمایا نا کہ اسکوٹر لوں گا، بائک اللہ کے لوں گا، ذکر سے ہی یا کوئی میں دل ایک اطمینان بیسک جو پاتے ہیں، ہے سکون پاتے ہیں. چھوٹی موٹی گاڑی تو وہ میں لوں بنیادی گا. طور پر اس سب اب وہ اس کی طرف سوچ رہا ہے یا سینیریو اس کا کے تمام متعلق بات کر معاملات رہا ہے کا یا اس نے بنیادی خرید طور پر لیا، مقصد یہ آپ ہے. کہیں گے لو یہ تو عیاش پرست ہو قرآن گیا، مجید اسے تو کا اپنے جو گھر کے موضوع خرچے اس کے جو پورے موضوعات کرنے، ہیں ان میں سے ایک اس نے تو موضوع اپنی یہ بھی ہے، خواہشات کو پورا اور کرنا ہے. شریعت میں جو مختلف تو احکامات ہیں معاشرہ بھی ان ڈپریس کر سب کا دیتا ہے اس بنیادی کو، طور پر تو لب پھر لباب یہ ہے کہ انسان وہ کی چیزیں چھوڑ دیتا دنیاوی ہے، آخرت اپنے میں تو شوق وہ چھوڑ دیتا ہے. مقام پہلی ملے گا بات ہی تو ملے یہ گا، کہ مگر وہ اس کے وسائل ساتھ ہی ساتھ نہیں ہے اس کہ کو وہ پورا دنیاوی کرے. زندگی میں بھی اس کو زیادہ تر نوجوانوں کے ساتھ ریلیکس یہ ہوتا ہے. کیا اور جائے، اگر کوئی سکون کیا جائے کہ یہ جس آزمائش کر کے بھی لے مقام پر یہ آیا ہوا اسے ہے، اسے ملامت دکھ کرتے اور ہیں تکلیفیں ہیں، کہ جس وہ کے کم نتیجے ہوں. میں تو فارغ وقت ہاں، بہترین وہ یوٹیلائز نہیں ایک ہو جینوئن پاتا، پریشانی وہ تو تو الگ سے پھر ہے، وہ تو آزمائش ہے. وہ ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، ایک زندگی کا لاس ہو گیا ہے، اور ذمہ داریاں کاروبار کا نقصان ہو گیا بوجھ ہے، کوئی بن بہت کر اس سخت کے بیماری آ سر گئی ہے، پر وہ تو سوار ایک ہو جاتی جینوئن ہے لاس ہے. کہ وہ مگر وہ سمجھتا ہر ہے کہ روز تو نہیں میرا ہوتا نا، مقصد تو وہ معاشرے تو نے یہی سمجھا ہوا ہے مخصوص کہ میں نے تو کنبے کی مدت اچھی کے بعد بات ہے، آتا ہے. فرض ہے، مگر یہ کرنی جو ہم نے چاہیے چھوٹی ذمہ چھوٹی داریاں پریشانیاں بنائی ہوئی ادا ہیں، کرنی چھوٹی چھوٹی چاہیے، معاملات کو لے مگر کر ذمہ داریوں کے علاوہ رشتوں کو ذاتی لے زندگی کر بھی تو ہے نا. اب وہ یہ چھوٹے سمجھا چھوٹے گیا جو ہے ہے نا کہ معاملات 60,000 ہم نے بڑھائے 70,000 ہوئے لاکھ ہیں. 1.5 لاکھ ہے، ان وہ سارے چھوٹے کے چھوٹے سارا اس کی ذمہ معاملات داریوں میں جانا نے چاہیے، ہماری زندگی اور عزیز کی باقی ہوئی بھی ہے، آنے والی ذمہ اور داریوں کے یہی لیے بچا ہماری کر بڑی بڑی رکھ بیماریوں دینا کا چاہیے. سبب بنے ہوئے ہیں. تو انہیں تو دور پھر کرنے کے لیے بھی بنیادی طور پر یہ گراؤنڈ کلیہ آپ قاعدہ کے بڑا بہترین ہے، میدان جو یہ اسلام ویران ہمیں ہوتے ہیں، بتاتا ہے، خالی ہوتے سکھاتا ہیں. ہے. پھر اس کے بعد جو سماجی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جو یوتھ ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے، سٹریس میں جانا شروع ہو جاتی ہے. پھر تنہائی ڈھونڈتی ہے، پھر نوجوان تنہائی ڈھونڈتا ہے. پھر ایموشنل بریک ہوتا ہے، اس کی خواہشات جب دبا دی جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے، دب جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ جذباتی اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ جذباتی طور پر بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں وہ اسکیپزم میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ حقائق سے بھاگنے لگتا ہے، حقائق سے جی چرانے لگتا ہے، اور رسپانسبلٹی سے وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے. کہ اب وہ اس سچویشن میں چلا گیا ہے. یہ سچویشن سب سے بڑا ہتھیار ہے پورنوگرافی کی، کہ جو مایوس آدمی ہوتا ہے، ڈپریسڈ ہوتا ہے، اس کے آس پاس گھر میں یا گھر سے باہر اس کی جو انٹرٹینمنٹ کے جو ذرائع تھے وہ محدود ہو گئے ہیں، کم سے کم ہو گئے، لمیٹڈ ہو گئے. تو اب وہ مایوسی کے عالم میں آ گیا ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے پورنوگرافی کا، اس ایڈکشن کا. اب وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، اب میں اکیلا ہوں تو کیا کروں، اب یہ موبائل ہے میرے پاس تو میں لمحے بھر کے لیے ہی میں اب یہ جو ہے نا یہ دیکھ لیتا ہوں ویڈیو اور میسٹربیشن کر لیتا ہوں، اور چند دنوں کی بات ہے. اور پھر وہ اس کے بعد شروع میں وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے، لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے بعد 6 مہینے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اتنی بری طریقے سے ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نقصانات اس کے جسم پر وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چینجنگ بیہیویئر ہے نا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں، یہ ایک اکیلا آدمی نہیں چینج کر سکتا. جس پرائم میں باتیں کر رہا ہوں نا، اگر آپ پیشنٹ کو سمجھاتے رہیں گے پلیز چینج یور بیہیویئر، چینج یور بیہیویئر، دین یو آر فول.
یہ صرف اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں ایک پورا سیٹ اپ ہے, آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مینیج کرتے چلے جا رہے ہیں. سوشل لیول پہ کاؤنسلنگ ہے, سب کچھ ہے, وہ پیشنٹ کو ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کو حقائق سے آگاہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے اسے تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہم حقائق کا سامنا نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو, ہاں گناہ تو ہے, صرف اس کو گناہ سمجھا ہوا ہے, اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہم. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں نا, وہ بیہیویئر اس کا اکیلے کا تو نہیں چینج ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ ول پاور اسٹرانگ ہو تو آپ کی ہلکی پھلکی کاؤنسلنگ کے ساتھ اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے. بیہیویئر اس کا کلی طور پر تبھی چینج ہوگا. یہ جو غصہ ہے, شارٹ ٹیمپر ہے, لونلینس ہے, وہ بزی نہیں رہ پا رہا, رسپانسبلٹیز نہیں دے رہا, ڈپریشن میں چلا گیا ہے, اسکیپزم میں چلا گیا ہے, ایموشنل بریک ہو گیا ہے. یہ بھائی ان سب چیزوں کا سوسائٹی کے ساتھ اور جو زندگی میں دوسرے لوگ متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں, فیملیل انسٹیٹیوشنز ہے, خاندانی سسٹم ہے, یہ سب کا سب اس پہ بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے. آپ آدمی کے موڈ کو اچھا کر دیجئے, بیوی ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, آفس میں کولیگز ہیں, محلے والے ہیں, یہ جب آپ ایک اچھا برتاؤ کریں گے نا اور آدمی کی وہ جو ڈپریسڈ فیلنگز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے, اس کو خوش ہو کر بلائیں گے, بجائے یہ کہ اب وہ ڈپریس جا رہا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ لو جی یہ تو گیا کام سے, اب اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, یہ تو 2 سال پہلے بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, اسے تو بڑی بہترین اچھی نوکری مل گئی تھی, یہ تو بھاگ بھاگ کے کام کیا کرتا تھا, یہ تو بڑا ایکٹیو ہوا کرتا تھا, تو لو جی اب اسے کیا ہو گیا ہے, یہ تو اب ایسے کرتا ہے, یہ تو اب لاپرواہ ہو گیا ہے. تو جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لاپرواہ ہو گیا ہے, وہ زیادہ اس کے دماغ کو یہ چیز ہانٹ کرتی ہے, بجائے یہ کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے. تو جب ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں نا, ان لوگوں کی جو پورنوگرافی کے جو عادی ہو چکے ہیں, ایڈکٹ ہو چکے ہیں, تو بیہیویئر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود چینج کر لیں. معاشرے کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں, بیہیویئر کو چینج کرنے میں. ہاں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فوڈ میں رد و بدل کر سکتے ہیں, کھانے پینے میں آپ چینجنگ لا سکتے ہیں. ہاں جب ہم چینجنگ بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں نا تو یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے تھوڑا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود سے فیصلہ لے رہے ہیں تو پھر آپ مایوس نہ ہوں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ شارٹ ٹیمپر کی وجہ سے 4 دن وہ اپنا تھوڑا بہت وہ ذہن ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بعد پھر 5ویں دن وہ اس رت میں لگ جاتا ہے. یہ اصل میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 5ویں 6ٹھے دن چھوڑ دیں گے. جب آپ اپنا آہستہ آہستہ مائنڈ بنانا شروع کر دیں گے نا, ہاں ٹھیک ہے وہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اب آپ نے اس سے نکلنا تو ہے, تو اسے معاشرے پر تو نہیں چھوڑ سکتے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنے طریقے سے اپنا بیہیویئر ٹو سم ایکسٹینٹ یا جیسے بھی ہے آہستہ آہستہ آپ نکل سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جی میں اس لت میں جب پڑا ہوں, اس ایڈکشن میں پڑا ہوں تو میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہوں. پھر آپ سیکنڈ نمبر پہ لکھیں میرا جو نا جذبات احساسات شارٹ ٹیمپر ہو گیا ہوں میں. تھرڈ نمبر پہ لکھیں آپ کہ جی میں رسپانسبلٹیز سے اب بہت بھاگ رہا ہوں, یا رسپانسبلٹیز اب مجھ سے اس طریقے سے پوری نہیں ہو پا رہی جیسے پہلے ہوتی تھیں. اچھا پھر اس سے اگلا نمبر لکھیں کہ جی میں اب ڈپریشن میں آہستہ آہستہ آپریشن میں جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نمبر لکھیں ایموشنل بریک, اس کا میں شکار ہو رہا ہوں. تو اس کے نتیجے میں یہ جو بنیادی چیزیں آپ کے کردار میں آتی چلی جا رہی ہیں نا, آپ کی ذات کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں, ان کو 1 بائی 1 نوٹ کر لیں. تو میں پہلے بہت لوگوں کی ہیلپ کیا کرتا تھا, بہت بھاگ دوڑ کے کام کیا کرتا تھا, تو اب میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنا چھوڑ دی ہے. میں اپنے طور پر بس مصروف ہو گیا ہوں, میں تو بس اپنے ہی خیالوں میں رہتا ہوں. ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور 1 بائی 1 ان چیزوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے آپ نمبر 1 پہ لکھیں لونلینس, تنہائی. تنہائی کو آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, یہ سب چیزیں 2-4 دن میں نہیں ہوتی. یہ چینجنگ بیہیویئر کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, یہ 4-5 دن میں 10 دن کی بات نہیں ہے. نمبر 1 پہ لکھیں لونلینس. پھر اس کے بعد 2 نمبر پہ آپ لکھیں کہ جی
اسکیپزم. 3 نمبر پہ کر دیں ایموشنل بریک. پھر کر دیں ڈپریشن. پھر کر دیں کہ جی میں ذمہ داریوں سے میں بھاگ رہا ہوں. پھر کر دیں جی میں دوسروں کی مدد نہیں کر پا رہا. تو 1 بائی 1 جیسے آپ لونلینس کو نمبر 1 کریں گے، پہلے صرف اسے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے نتیجے میں آپ ہلکے پھلکے بیزی رہنے لگیں گے. چاہے آپ باہر یار دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، یہاں وہاں آس پاس گپے ہانک رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یا باہر واک کر رہے ہیں، اکیلے واک کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کی لونلینس کم ہوگی. جیسے جیسے آپ کی لونلینس تنہائی کم ہوگی، ویسے ویسے جو آپ کا جو شارٹ ٹیمپر ہے، جو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس پہ آپ کو کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ کا غصہ کنٹرول ہوتا شروع ہو جائے گا، جذبات احساسات یہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ جو ایموشنل بریک کی جو فیلنگ تھی، جذباتی ٹھیس نقصان کی جو فیلنگ تھی، وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. پھر اس کے بعد جب جذباتی طور پر آپ تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے نا، پھر اس کے بعد آپ آٹومیٹیکلی آپ ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دینے لگیں گے. جب آپ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے لگیں گے تو وہ جو اسکیپزم والی جو فیلنگ ہے کہ حقائق سے بھاگنا، وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ 1 بائی 1 ہے، یہ چارٹ بنا کے رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ سب چیزوں کو ایک ہی پرائے میں آپ ہانکیں اور ایک ہی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کریں. اچھا، پھر اس کے ساتھ فوڈ ہے. فوڈ میں کھانے پینے میں آپ دیکھیں کہ لیٹ نائٹ کھانا بالکل مت کھائیں. بھوک ہے تو رات کو بھوک برداشت کر لیں، ہاں، اور تھوڑی بہت بھوک برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالیں. جیسے جیسے آپ بھوک برداشت کرنے کی عادت ڈالیں گے نا، تو اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا اس سینیریو میں، اس چیز میں. آپ کی وہ جو ہے نا لسٹ ہے وہ کم ہوگی، وہ حد سے بڑی ہوئی جو لسٹ ہے وہ کم ہوگی، اعتدال پر آئے گی، تو اس میں بھی آپ کو فرق پڑے گا. لیٹ نائٹ بالکل نہ کھائیں، ہلکی پھلکی بھوک رکھیں، اور کوئی بھی چیز زیادتی کے ساتھ مت کھائیں. زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کافی پہ آپ چڑھ گئے ہیں تو کافی ہی نہ پیتے رہیں. چائے پی رہے ہیں تو صبح شام چائے ہی نہ پیتے رہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ برگر شاورما کوئی فاسٹ فوڈ ہے تو صرف فاسٹ فوڈ ہی نہ کھاتے رہیں. اگر کولڈ ڈرنک ہے تو بس اسی پر ہی نہ چڑھ دوڑیں اس میں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پورنوگرافی کی جو ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ایک مخصوص عادت ہوتی ہے کھانے پینے میں. اگر وہ ایک چیز کھا رہے ہیں تو وہی کھائی جائیں گے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے پینٹس وغیرہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، مونگ پھلیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کھا رہا ہے تو وہی نہیں کھائے گا تو نہیں کھائے گا. اگر کھا رہا ہے تو وہ ایک ہی چیز کو وہ دبائے رکھے گا. تو پانی کا مناسب استعمال کریں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پانی پیتے رہیں. اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہ کریں، ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں. اور زیادہ نمکین چیزیں اور بہت زیادہ میٹھی چیزیں یہ آپ نہ کھائیں. اعتدال میں رہ کر کھائیں. سیلڈ ہے اس کا مناسب استعمال کریں. اور جو سب سے بڑی بات ہے بھائی جان، 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ صبح کو ارلی مارننگ بریک فاسٹ کریں، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے تب کھانا کھا لیں. اور اس کے بعد ارلی سلیپ، ارلی جو فرسٹ کوارٹر ہے نا رات کا، اس وقت آپ نے نیند لازمی اپنی پوری کرنی ہے. وہ آپ نے نیند رات کے 2 بجے اٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، 3 بجے اٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، 4 بجے اٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو رات کا پہلا پہر ہے، جو پہلے 2-3 گھنٹے ہیں رات کے، اس میں آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے کہ سونے کی. تو پھر اس کے بعد دیکھیں، بنیادی طور پر اٹ از ناٹ اباؤٹ اسٹاپنگ یور ارج بٹ اٹ از اباؤٹ ویسٹنگ یور ارج ان پازیٹیو وے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کو روکنے، خواہشیں رکتی نہیں ہیں بھائی صاحب. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی خواہش کو روکیں، کنٹرول یور سیلف، ہو بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا، یہ ہر آدمی کے اس احساسات ہیں، جذبات میں. کسی کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، لسٹ وہ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک اس کا ایک حصہ ہے. تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کو آپ اچھے پرائے میں استعمال کریں. اپنے آپ کو، اپنی انرجی کو اچھے پرائے میں یوز کریں، یوٹیلائز کریں. مثال کے طور پر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی انرجی جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ اپنے آپ کو انڈلج رکھیں.
آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے، اگر آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ اس میں زیادہ وقت دیں. آپ کو اگر سپورٹس پسند ہے آپ سپورٹس کو زیادہ وقت دیں. اچھا، اس میں آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ یہ جو ہم نے خواہش کی بات کی نا، ارج کی بات کی ہے، کہ ہم نے کہا کہ جی اٹ از ناٹ اباؤٹ کنٹرولنگ، اٹ از اباؤٹ ویسٹنگ ان اے پازیٹیو وے، کہ آپ اپنے جسم کو کنٹرول نہ کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کریں، بلکہ ان کو اچھے پرائے میں، اچھے وے میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ پلان یور گولز. آپ اپنے گولز، اپنے جو ہے نا وہ زندگی کے مقاصد آپ طے کریں کہ 5 ماہ بعد میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. اور لمبے اپنے جو ہے نا وہ مقاصد نہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی ترجیحات رکھیں، چھوٹے چھوٹے گولز جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد اپنے سامنے رکھیں کہ تین ماہ بعد میں یہ کروں گا، 15 دن بعد میں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ فلاں کام کرنا ہے، اور وہ چارٹ بنا لیں. تو اس میں ہوگا یہ کہ یا تو آپ کرتے چلے جائیں گے، یا اگر آپ نہیں کر رہے تو وہ جو چارٹ آپ کے سامنے لگا ہے وہ آپ کو احساس دلاتا رہے گا کہ بھائی اس مہینے میں تم نے 4 سے 6 کام کرنے تھے، وہ نہیں ہوئے. یا اس میں یہ ہے کہ 4 سے 6 کرنے تھے، کم از کم آپ 1 2 یا 3 تو کریں گے آپ. تو پلان کریں اور اپنی جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو وے میں صرف کریں، لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں سے مدد لیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بنیادی چیز ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنی اس چیز کو کنٹرول کریں، وہ کنٹرول تبھی ہوگی. بنیادی طور پر اگر کنٹرول کی بھی بات کریں تو وہ خواہش تبھی کنٹرول ہوگی کہ جب آپ اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں ویسٹ کریں گے، اپنی جو ہے نا ترجیحات پازیٹیو رکھیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا بالغ ہو چکے ہیں، ایڈلٹ ایج کو پہنچ چکے ہیں، تو کوشش کریں آپ شادی ہے، آپ 20 سال کے عرصے میں، آپ 20 سال کی عمر تک، 20-22 سال کی عمر تک آپ شادی کر لیں. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ سیٹ ہو جائیں، پہلے اپنے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ایوریج عمر ہی 50 سال تک، 50-55 سال تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اب یہ جو موٹیلٹی ریٹ ہے، پہلے ہمارے باپ جو ہوتے تھے، آباء و اجداد ہوا کرتے تھے، ہمارے انسیسٹرز ہوا کرتے تھے، ان کی 100 سالہ، ہمارے پردادوں کی عمر 100 سال تک ہوتی تھی ایوریج. پھر جو ہمارے دادا ہوا کرتے تھے ان کی 70-75-80 سال تک عمر ہو گئی. پھر جو ہمارے والدین ہیں وہ 60-65 تک آ گئے ہیں. تو پھر ہم تو 50 تک ہیں. اگر اس نے 30-35 سال کی عمر میں جا کے سیٹ ہونا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے شادی کرنی ہے، اور جب بچہ اس کا 7 سال کا ہوگا، 6 سال کا ہوگا، اس وقت اس نے دنیا چھوڑ جانی ہے، تو لعنت ہے ایسی سیٹلمنٹ پہ بھائی. تو دیکھیں نا دنیا کس طرف جا رہی ہے. آپ وہ 47 والی وہ نہ رکھیں. پھر یہ ہے کہ آپ شادی کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ کریں یا ایسی عورت کے ساتھ کریں کہ جو آپ کے ذہن سے مطابقت رکھتا ہو یا رکھتی ہو، کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو 3 سال میری اور پڑھائی ہے، تو تمہاری بھی وہی، تم بھی پڑھ رہی ہو تو ہم دونوں مل کے پڑھتے رہیں گے. پہلے تو 3 سال یہ ہے کہ ہم نے اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ پلاننگ وہ کریں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو پلاننگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. 20 سال، اگر آپ نے 35 سال کی عمر میں جا کے شادی کرنی ہے، اس کے بعد بھی تو آپ نے پلاننگ کرنی ہی ہے نا. تو وہی آپ اگر 20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، تو 20-22 سال کی عمر میں کیا پلاننگ نہیں ہو سکتی؟ 20-22 سال کی عمر میں کیا سمجھا نہیں جا سکتا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ شادی کریں، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، کہ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرے گا یا کرے گی. خاص طور پر بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں. تو جب آپ بیٹی کو دیکھیں گے نا، تو وہ اگر آپ وہ چیز دیکھ بھی رہے ہیں، ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کے کسی ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی میری بھی بیٹی ہے، یا میرا بھی بیٹا ہے، یا میری بھی وائف ہے، گھر والی ہے. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ احساس آپ کے ذہن میں آئے گا. اور پھر جب ظاہرہ ذمہ داریاں بڑھیں گی تو آپ کی جو یہ وقت ہے، جو لونلینس ہے، تنہائی ہے، یہ بھی کم ہوگی. تو شادی کرنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں
اس نوشن کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو 35 سال کی عمر تک 30 سال کی عمر تک تو سیٹ ہونا ہے، اس کے بعد آپ شادی کریں گے، اس کے بعد پھر 5 سال کے تک آپ نے کوئی بیٹا بیٹی پیدا نہیں کرنی، اس کے بعد آپ پیدا کریں گے۔ تو یہ خباستیں اسی وجہ سے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے؟ اگر دنیا کا میں کلی طور پر انکار نہیں کر رہا، ہاں ہر بندے کی اپنی جو ہے نا سچویشنز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے کہا کہ بچے کم پیدا کرو، پھر دنیا نے کہا کہ شادی اتنی جلدی نہ کرو۔ ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ 12-13 سال کا ہی ہو تو اس کی شادی کر دو۔ تو پھر دنیا نے کہا کہ جی کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، بینگ اے پارٹنر آپ رہ سکتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کنسیپٹ دیا۔ تو جب آپ نے اتنا آزاد کر دیا تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ جو وہاں پہ پورنوگرافی آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے یہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، تو یہ اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ کرتے نا، یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتے نا، تو آپ کی جو فرسودہ جو روایات تھیں اس کا تو الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہیں اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ جن ممالک میں جو شادی کی جو ہے نا وہ شادی جلدی عمر میں کر دیتے ہیں نا، وہاں پہ اس خباثت کے اس کی ریشو بھی کم ہے، یہ پورنوگرافی کی ریشو بھی کم ہے۔ پھر سب سے اچھا یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھا یہاں پہ آپ یہ بحث اور طرف چلے جائے گی، بات یہ ہے کہ آپ ایڈکشن کا شکار ہیں تو آپ شادی کر لیں، اب ایج کے چکر سے باہر آئیے، وہ جو میں نے بات کر دی نا 20 سال 22 سال پر، وہ بات کہیں اور نکل جائے گی پھر، ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی وائف ہوگی وہ آپ کا ٹائم لے گی، اور جب آپ کے بیٹا یا بیٹی ہوگی وہ بھی آپ کو مصروف رکھے گا یا رکھے گی، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے کہ نہیں بھائی میری اولاد ہے، میں اگر یہ چیزیں کر رہا ہوں یا پسند کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے اس میں بھی یہ چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے، پسند کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ٹرائی ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر، لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا ساتھی، ہاں پھر اگر آپ شادی کرتے ہیں بچے ہیں، پھر کوئی اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھے ان مسائل کا سامنا ہے، اس میں مجھے مدد فراہم کرو۔ تو جیسے پھر آپ کے یار احباب ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا جو ٹرسٹ وردی ہے کہ جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ پرابلم کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میں اس سے باہر آ سکتا ہوں۔ وگرنہ آپ تنہائی میں چلے گئے، آپ کو تو کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آئے گا، کوئی ساتھی نہیں نظر آئے گا جو آپ کی ہیلپ کر سکے گا۔ پھر بنیادی طور پر اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک جنونی کیفیت ہے، یہ ایک جنونی کیفیت ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تو خیر میں بات کر آیا ہوں کہ وہ جو شارٹ ٹیمپر ہے اور ایموشنل بریک ہے، یہ جنونیت اسی کیفیت میں آ جاتی ہے، تو اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ مل سکتی ہے، یہ باتیں ہم پہلے کر آئے ہیں۔ پھر اس میں یہ کہ جس بستر پہ آپ سوتے ہیں وہ کوشش کیجئے کہ وہ زیادہ نرم نہ ہو، وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہلکی سی بھی حساسیت کی وجہ سے بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ شہوت اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ نرم کپڑے پہن لیے جائیں اور ٹائٹ کپڑے پہن لیے جائیں، اس سے بھی یہ چیز جو ہے نا وہ آدمی کا خیال شہوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ نرم بستر جو ہے اس میں بھی آدمی کی وہ میسٹربیشن کی جو عادت وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس جگہ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا گھر ہے، یا خاص طور پر وہ جگہ جہاں پر آپ یہ میسٹربیشن کرتے ہیں، یہ پورنوگرافی یہ ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ کوشش کیجیے کہ اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہوتا یہ کہ جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں ان کی وہ جگہ، ان کا بیڈ اور وہ جو کمرہ ہوتا ہے وہ بڑی ہوچ پوچ کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ بڑا گندا سا ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے نا، ویل مینٹینڈ رکھنے کی کوشش کریں گے چیزوں کو، اتنا ہی زیادہ آپ اس چیز سے باہر آئیں گے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ پروسیس ایسا ہے کہ وہ آدمی جب اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ 2-2.5 گھنٹے، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2-2.5 گھنٹے، یا اس کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے، لیزینس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے کام کرنے کا دل نہیں کرتا، وہ دیکھنے کے بعد یا وہ معاملہ کرنے کے بعد تو چیزیں ویسے ہی بکھری پڑی رہتی ہیں، اور ایسے ہی آدمی پھر جلدی جلدی وہ کوئی کام کرنا ہے، اٹھ کے آدمی بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔
تو چیزوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور کمرے میں، جس کمرے میں آپ رہائش پذیر ہیں، رہتے ہیں، جس گھر میں، اس میں رنگین رنگ بھرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو سیٹل کریں، چیزوں کو سنواریں، پودے ہیں ان کو پودے اگائیں آپ، ٹھیک ہے نہیں، پلانٹیشن آپ کریں، پھر اس کے بعد والز ہیں، دیواریں ہیں، وہاں پر آپ جو چیزیں پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس ذریعے سے بھی آپ وہ جو گلومینس، کیونکہ وہ اس آدمی کا کمرہ جو پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہوتا ہے، اس کے کمرے سے گلومی فیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بوجھے اسی کیفیت آتی ہے۔ تو وہ جب آپ چیزوں کو مینٹین کرنے میں وقت گزاریں گے، اب وہ دیوار ہے اس پہ آپ کوئی نمائش والی چیز، کوئی سینری وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ وہ کریں، ٹھیک ہے جی، پراپر سیٹ اپ رکھیں، تو اس سے بھی آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی اسلام زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ گناہ کے بارے میں اور نیکی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، ندامت ہو، اور تمہارا دل تمہیں برا بلا کہے، اور تم یہ چاہو کہ کسی کو اس کے متعلق پتہ نہ چل جائے، میری اس عادت کے متعلق یا میرے اس معاملے کے متعلق دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ دیکھیں کتنا عرصہ، صدیاں گزر گئیں، اور جو ہم نے ساری اب تک بات کر لی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے میں، چند الفاظ میں اس کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ بنیادی طور پر گناہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو۔ اب یہ بھی چیز کیفیت ایسی ہے کہ جب آدمی کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، جب کر چکتا ہے پھر کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کر دیا، مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا، اب اس کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو رہی ہے، لیزینس آ رہی ہے، تھکاوٹ آ رہی ہے، تو دل ملامت کر رہا ہے، اور آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کو میری اس حاضری کے متعلق پتہ نہ چل جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اسلام جو کنسیپٹ دیتا ہے نا پاکیزگی کو لے کر، طہارت کے معاملات ہیں کہ جتنا آپ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ اسے بچتے چلے جائیں گے، جتنا آپ ناپاکی کی طرف جائیں گے اتنا ہی آپ اس دلدل میں بچتے چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں نا، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب وہ الیکٹریشن ہو گئی ہے تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سردیوں میں ہے، ایک آدمی جس کو لت پڑی ہوئی ہے وہ 4-4 6 دن نہاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو یہ چیز کرتا رہے گا، لیکن جس سے یہ فکر کھائے گی کہ نہیں میں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ باتھ لینا ہے، میں نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، وہ تو سردیوں میں بچے گا، تو اسے یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ بھائی یہ میں نے اگر چیز کر لی تو پھر تو مجھے نہانا پڑ جائے گا، پانی ٹھنڈا ہے تو وہ سردی ہے، تو اس سے بھی اس کا ذہن وہ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر تنہائی کو لے کر مخصوص اعمال ہے، مخصوص عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پھر اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے نا، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، لونلی نیس۔ اسلام میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو اجتماعی باتیں ہیں، جو آدمی اس چیز کا شکار ہے، جو مسلمان بھی، کوئی بھی شخص اس چیز کا شکار ہے، پورنوگرافی کا، ویڈیوز کے دیکھنے کا، وہ اجتماعی عبادات کی طرف آئے۔ اجتماعی عبادات مثال کے طور پر نماز ہے، ٹھیک ہے نا جی، اجتماعی عبادت ہے، حج ہے، اجتماعی عبادت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ عبادتیں بنیادی طور پر بہت ساری اجتماعی عبادات ہیں کہ جس میں آدمی کو ایک سوشل فیبرک کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ تنہائی سے نکلے، کیونکہ جب آدمی تنہائی میں جائے گا تو شیطان اس کے ساتھ ہوگا، وہ برائی کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا بہترین سلوشن اسلام نے مہیا کیا ہے، اس میں دوسروں کی مدد کرنا ہے، صدقات و خیرات ہے، ٹھیک ہے نا جی، مختلف طریقوں سے۔ آپ پھر کہا ہے کہ جی آپ مریض کی عیادت کریں،
پھر کیا جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ ڈپریشن، اسلام اینڈ ڈپریشن کے معاملے کو لے کے، آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، جنازوں پر آپ جائیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ آپ سلام دعا بڑھائیں، کمیونیکیشن اپنی بڑھائیں کہ سلام لینے کا بھی ثواب رکھا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، پورے کا پورا دین کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگی میں تو یقینی طور پر ہر صورت میں آپ اس ایڈکشن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دنیا میں اس وقت جو سب سے فاسٹ اور تیز طریقہ ہے اپنے آپ کو پورنوگرافی سے بچانے کا، اس ایڈکشن سے بچانے کا، وہ اسلامک وے آف لائف ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہترین اور طریقہ کوئی ہو سکتا ہے۔